پارہ نمبر 30 سورہ عبس آیت نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ پچھلے سبق میں پڑھا تھا تجوید کی بنیاد حروف تہجی پر ہے، اور تمام حروف جب ہم زبان سے پڑھتے ہیں تو زبان جا کر کسی نہ کسی جگہ پر منہ کے کسی نہ کسی حصے سے ٹکراتی ہے۔ زیادہ تر حروف وہ ہیں جو دانتوں اور زبان کے ملاپ سے پڑھے جاتے ہیں۔ زبان جب دانتوں کے کسی نہ کسی حصے سے ٹکراتی ہے تو وہ حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ سامنے والے جو 4 بڑے دانت ہیں، 2 بڑے اوپر والے اور 2 نیچے والے، اہل تجوید کی زبان میں ان کی اصطلاح کے اندر ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو وہ ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے نچلے حصے کے ساتھ، یہ جو نچلی نوک ہے، باٹم ہے، یہاں پر جب زبان ٹچ ہوتی ہے تو سا اور ذال پڑے جاتے ہیں، اور نچلے دانتوں کے ساتھ جب زبان ٹچ ہوتی ہے نیچے کی جانب، مسوڑوں کی جانب، تو وہاں سے زا اور سین پڑا جاتا ہے۔ یہ 4 حروف ان 4 دانتوں سے پڑے جاتے ہیں، سا، ذال، زا اور سین۔ یہ 4 حروف ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر زبان کے ٹچ ہونے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اس دن بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنے ماں باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اپنی بیوی اور بچوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک آدمی کے لیے یہ فکر اور یہ پریشانی کافی ہوگی۔ دوسرا ترجمہ: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اپنی فکر، اپنے بچنے کی فکر
دوسروں سے مستغنی کی ہوگی، لاپرواہ کی ہوگی، دوسروں کی فکر کوئی بھی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو چمکتے دمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ ان کے اوپر نحوست ہوگی۔ غبرہ کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے گرد آلود ہونا۔ بہت سارے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے، لیکن ہر جگہ پر لفظی معنی مراد نہیں ہوا کرتا۔ یہاں سے مراد ذلت اور ان کے چہرے کی نحوست مراد ہے، مرجھائے ہوئے چہرے مراد ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بہت سارے چہرے اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، گرد و غبار ہوگی ان پر۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، سیاہی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی یا سیاہی نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو نہ ماننے والے اور بدکار ہیں۔ لفظی ترجمہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پس، اذا جب، اذا مفاجاتیہ ہے، مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا نکلنا۔ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے گاڑی کے سامنے کوئی آ جائے تو کہتے ہیں اچانک سامنے آ گیا، اس کے لیے لفظ اذا استعمال ہوتا ہے۔ اذا ہوتا ہے پری پلان نہیں ہے، اچانک سے کسی چیز کا نمودار ہو جانا۔ اذا جاءت، جب آئے گی، جاءت کہتے ہیں کسی مؤنث کے آنے کو۔ الصاخہ، ایسی آواز جو کانوں کو پھاڑ دے گی، بہت تیز آواز۔ اس سے مراد نفخہ صور مراد ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی وہ آواز مراد ہے۔ یوم، دن، یفر، فرا یفر فرارا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا فلاں فرار ہو گیا، یہ وہی فرار ہے، بھاگے گا۔ المرء، ہر آدمی، من اخی، اخ بھائی کو کہتے ہیں، ہاں ضمیر ہے اپنی طرف راجع ہے کہ مر کی طرف، من بمعنی سے، اس دن اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے۔ قرآن میں لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھیں گے امیین، یا سورہ اعراف میں پڑھیں گے رسول النبی الامیج۔ تو ہر جگہ پر ایک ہی معنی قرآن کا، ہر جگہ پر لفظی معنی مراد نہیں ہوتا۔ یہاں پر معنی امہ سے مراد ماں ہے۔ کیا مراد ہے جی؟ اور ماں بھی ویسے معنی تو نہیں ہے نا، ماں ایک اصطلاح ہے پوری، ماں کی ایک پوری تعریف ہے کہ وہ عورت جس نے انسان کو جنم دے کر کے پیدا کیا ہوتا ہے۔ وَأُمِّهِ، اور اس کی ماں۔ یہ میں بعض جگہوں پر نا بہت باریکی سے چیزیں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ عموماً ان کے اوپر سوال آپ کو یا تو سن چکے ہوں گے یا چل رہے ہوں گے۔ تو یہ لفظ امی کے اوپر بھی ایک پورا لطیفہ ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ہر جگہ پر امی کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا۔ وَأَبِيهِ، اور اس کا باپ۔ وَصَاحِبَتِهِ، اور اس کا صاحب، اس کے ساتھی، اس سے مراد بیوی ہے۔ وَبَنِي، اور اس کی اولاد۔ وہ اپنی ماں باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر ایک کے لیے، لام کے لیے، کل بمعنی کل کے، یہ ہر ایک، امْرِئٍ مِّنْهُمْ، امْرِئٍ سے مراد یہاں پر آدمی ہے، مِّنْهُمْ ان سے، یومئذ اس دن، شأن یغنی، یہ غنی کر دینے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ لاپرواہ کر دینا، باقی دوسرے کسی کی فکر ضرورت، باقی کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی فکر ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ فکر کسی دوسرے کی فکر کو آنے ہی نہیں دے گی، وہ دوسروں کی فکر سے کیا کر دے گی؟
غنی کر دے گی، لاپرواہ کر دے گی، دوسروں کی فکر ختم کر ڈالے گی۔ وجوہ ہوئی، وجوہ چہرے، یہ ہاں کے اوپر جو دو پیش ڈلے ہوئے نا، ان کا معنی ہے بہت سے۔ یہ تنوین تنکیر کے لیے مطلب ہوتا ہے بہت سارے۔ تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور وجوہ جمع ہے، اور ہن بہت سارے۔ بہت سارے چہرے یوم اذن، اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، مستبشرہ، پھر کسی کو خوشخبری سنائی جائے تو جیسے وہ خوش ہوتا ہے، خوش و خرم، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ ووجوہ، اور بہت سارے چہرے، یوم اذن، اس دن، علیہا، ان کے اوپر، غبرہ نحوست ہوگی، لفظی طور پر کہتے ہیں غبار ہوگی، گرد آلود ہوں گے۔ ترہقھا، ان کو ڈھانپ رکھا ہوگا، قطرۃ، سیاہی نے، ذلت نے۔ اولئک، یہی وہ لوگ، اس میں اشارہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، الکفرہ، جو کہ کافر ہے، نہ ماننے والے ہیں، الفجرہ، گناہ گار ہیں۔ فاسق فاجر کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، اردو میں کہتے ہیں فاسق فاجر، مطلب بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ حصہ تفسیر۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو دعوت فکر دی کہ انسان تھوڑا سا فکر کرے، غور کرے، حتیٰ کہ اپنے کھانے پر ہی غور کر لے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر ہی غور کر لے تو اللہ کے ہاں ایک مقام بنا سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ چند کھانوں کا تذکرہ فرمایا۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، یہ وہ طرز ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرتے ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، یہ پچھلے سبق میں آپ نے سارا تفصیلاً پڑھا ہے۔ پھر اللہ نے کہا متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اس کے اندر فائدہ اور تمہارے چوپاؤں کے لیے فائدہ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے انتہا کو بیان فرمایا، آخرت کو بیان فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا ہستی بستی روٹین کے مطابق سلسلہ چل رہا ہوگا، لیکن اچانک سے آواز آئے گی۔ فَإِذَا، میں نے کہا نا ترجمے میں کہ اذا کا لفظ مفاجاتی ہے، مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا آ جانا اور جس کی امید بھی نہ ہو۔ راستے میں آدمی چل رہا ہو، گاڑی موٹر سائیکل جا رہا ہے، اچانک سے سامنے کوئی آ جائے تو انسان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ اس روڈ کے اوپر میں آسانی سے گزر سکتا ہوں، گاڑی میں میری گاڑی آسانی سے چل سکتی ہے، لیکن اچانک کوئی سامنے آ جائے تو اس کی کوئی نہ امید ہوتی ہے، ورنہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اچانک آ جائے تو میرے سامنے آ جائے گا۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو، یا جو بھی انسان اس وقت زندہ ہوں گے، وہ روٹین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور اچانک سور پھونک دیا جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور اس کی آواز کی نوعیت یہ ہوگی کہ وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سور بجنا شروع ہوگا تو آواز میں اس کی آواز آہستہ ہوگی، ہر کان اس آواز کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا کہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اور حتیٰ کہ وہ آواز اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ آواز سننے والے کان پھٹ پڑے گے۔ اس لیے کہا گیا کہ صاخہ، وہ آواز ایسی ہے جو کانوں کو پھاڑ ڈالنے والی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی اس دن کہ ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، کس لیے؟ اپنی فکر ہوگی، اس لیے نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سارے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہوش و حواس ایسے گم ہو جائیں گے، انسان ایسی اپنی فکر میں ڈوبے گا کہ کہیں میں بچ جاؤں، آج کے دن میں کیا چاہیے، بچ جاؤں۔ اسی غم میں وہ کیا کرے گا، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑے گا، اپنی بیوی کو بھی، اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ ڈالے۔ پھر فرمایا کہ لیکن یہ فکر انسان کو دوسروں سے مستغنی کر دے گی، اور اس دن نتیجہ اور رزلٹ یہ ہوگا کہ بہت سارے چہرے خوش و خرم ہوں گے۔ سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے نا، سکول میں ہم جب پڑھتے ہیں تو کالج یونیورسٹی میں پیپر دیے ہوں تو رزلٹ والے دن پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کارنامہ کیا ہے، پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے تیر مارے ہوئے، پہلے سے آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔
تو چہرہ بھی اسی پیپر کی طرح نہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار کوئی نہیں آج بہتر ہوگا، لیکن جس میں کچھ نہ لکھا ہو وہ پہلے سے ہی لٹکا ہو، پیپر آیا نہیں ہوتا، رزلٹ نہیں آیا ہوتا، رزلٹ سے پہلے ہی لٹک جاتا ہے چہرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ جو میں رزلٹ آؤٹ کروں گا، وہ جو تمہارا پیپر، ہمارا پیپر کیا ہے جی اس دن؟ نامہ اعمال۔ ہم یہاں جو اعمال کر رہے ہیں یہی اعمال ہمارا پیپر بن کے آئے گا، وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ملے گا، لیکن اس اعمال نامے کے وقت ہی کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ مسفرہ کے ساتھ تعبیر فرمایا اللہ نے۔ یہ لائٹیں آپ کے سامنے لگی ہیں، یہ سمجھ لیں یہ کیفیت ہوگی کہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے کچھ چہرے، اور کچھ کیفیات یہ ہوں گی کہ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، کچھ چہرے ان کو اپنے اعمال پتہ ہو، نامہ اعمال بھی پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کیا فرمائے جی؟ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایسے اعمال کرنے سے ہمیں بچائے اللہ۔ فرمایا کہ ان چہروں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، اور اللہ نے پھر اگلی بات بھی کر دی کہ صرف اسی پر بس نہیں ہے، اولئک ھم الکفرۃ الفجر، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چہرے ہیں، بلکہ یہ وہ چہرے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے رزلٹ کا جو مدار ہے نا وہ ہمارے اعمال پر ہے، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں گے اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے جائیں تو فیصلہ ہمارے حق میں نہ آئے، بلکہ اللہ کہتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، وہ دنیا ہو، وہ مسجد ہو، وہ گھر ہو، وہ بازار ہو، ہر جگہ پر اللہ کی نافرمانی سے بچنا اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اگر اس سے نہیں بچیں گے تو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ